بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراست سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ سب کا اپنا یوٹیوب چینل۔ میرے ساتھ موجود ہیں حافظ اختر حسین صاحب۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ ناظرین، کل کی ہم نے جو انٹرنیشنل سٹوری کی تھی اس میں کینیڈا کا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کیسے جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا اور گرین لینڈ پر کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے۔ تو آج اسی سے ایک جڑی خبر جو ہے کہ امریکہ کا جو صدر بننے جا رہا ہے 20 تاریخ کو ڈونلڈ ٹرمپ، وہ اب پاناما کینال پر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پاناما کینال، پاناما ایک چھوٹا سا ملک ہے، خود مختار ملک ہے، اور اس کو جو آزادی ملی تھی وہ ملی تھی 1999 میں، اور 31 دسمبر کا دن تھا جب کینال ان کے کنٹرول میں چلی گئی تھی پاناما کے، اور انہوں نے خوشی کا جو ہے وہ جشن منایا تھا۔ اور یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے 1889 سے، اور اس کے بعد پھر 1960، 1930، 1960، 1980، اس کے بعد جا کر پھر انہوں نے آزادی حاصل کی، اور اس کے لیے بھی انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا۔ اب 25 سال کے بعد حافظ اختر صاحب، 25 سال کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو کیا ہے ایسی سوجی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اب میں پاناما کینال کا کنٹرول حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، جبکہ ان کے صدر اور وزیر اعظم جو ہیں پاناما کے، انہوں نے کہا کہ یہ اس کی پاناما کی جو ہے عوام کی جگہ ہے اور یہ ان کے کنٹرول میں ہے، اور کوئی چپا برابر جگہ جو ہے، ذرا برابر جگہ وہ آپ نہیں لے سکتے۔ بالکل، شکریہ فراست۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صرف اپنے ہی کانٹیننٹ یعنی نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا ہوا، یہ بڑی بات ہے۔ اچھا، اس نے کوئی ساؤتھ چائنا کا ذکر نہیں کیا، مڈل ایسٹ کا بھی ذکر نہیں کیا، یوکرین کا ذکر شاذ و نادر ہی کیا ہے۔ لیکن آپ غور کریں کہ انہوں نے اس کانٹیننٹ کو اس کی طرف اس نے اشارہ کیا ہے۔ اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ بیسیکلی اس کے امپیریل ڈیزائنز ہیں۔ اس کو تھوڑا سا ہم کھول دیتے ہیں، اس کو اس طرح ہم کھول دیتے ہیں کہ امریکہ ایسا فیل ہوتا ہے، اس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا تھا کہ وہ اپنے سفیر انفلوئنس میں آنا چاہ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس جگہ پہ اس کی نظریں ہیں جہاں سے سمجھ دے کہ وہ نارتھ اور ساؤتھ امریکہ دونوں کا کنٹرول کر سکتے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں کینیڈا بہت ہی ریچ ہے، گرین لینڈ بہت ہی ریچ ہے، وہ ڈنمارک کے پاس ہے، وہ خریدنا چاہ رہے ہیں، اوبویس ہے، وہ تو اتنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ کینیڈا جو ہے وہ اتنا اس کو چبانا بہت مشکل ہے۔ اب آتے ہیں ہم کیا پاناما کی طرف۔ پاناما جو ہے وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے دو بڑے اوشنز کو وہ ملاتا ہے، پیسیفک اور اٹلانٹک۔ وجہ یہ ہے کہ اس کو یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وہ بہت بڑا یعنی چکر کاٹ کے اپنے بحری جہاز جو ہے ایگزیکٹلی وہ سرکموینٹ کر کے وہ جاتے تھے جو کوسٹل ایریا ہے امریکہ کے، اور اس کے علاوہ جو اپنا اٹلانٹک کے جو ٹپ پہ جو ملک ہیں، چلی ہے، گوئٹاما، یہ بہت سارے جو ملک ہیں۔ لیکن پاناما کینال نے پوری جو انڈسٹری ہے، شپنگ انڈسٹری، وہ بھی تبدیل کر دی، اور اس کے علاوہ اس نے پوری دنیا کی اکانومی کو بھی انہوں نے چینج کر دی ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ شروعات تو فرینچ نے کی اس کی تعمیر 1889 میں، لیکن 1914 پھر امریکنز نے ٹیک اوور کر دیا کیونکہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی، اور اس کے بعد پھر تاریخ تھوڑی سی ہے کہ پاناما جو ہے وہ میکسیکو کے انڈر میں تھا۔ مطلب یہ امپیریل، چھوٹے موٹے امپیریل جو ہے وہ آپ سمجھ دیں کہ جو ملک ہیں وہ سلطنتیں ہیں، وہ انہوں نے جیسے یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں، مڈل ایسٹ میں جیسے آٹومن امپائر ہے، اس نے بہت سارے علاقوں کو اپنے تصرف میں لایا تھا، اسی طرح وہاں پہ میکسیکن امپائر۔ لیکن اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس پاناما کی جو کنٹرول ہے وہ اس کے پاس تھا، میکسیکو کے پاس، پھر میکسیکو سے انہوں نے کیا کیا، اس کو پاناما کو آزادی دلوانے کے لیے انہوں نے پاناما کو نہ صرف ہتھیار دیے بلکہ ان کو سپورٹ کیا، اور پھر انہوں نے
1920s کے جو ایرا ہے انہوں نے آزادی حاصل کی, لیکن کنٹرول تھا امریکہ کے پاس. وہ جا کے 99 کے اندر جو ہے وہ 31 دسمبر کو جو ہے وہ کینال کا کنٹرول ان کو دے دیا. اب اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ کیسے کیسے ہوا, پھر یہ بڑی ہلاکتیں بھی ہوئی, طالب علموں کے جو احتجاج بھی ہوئے, مظاہرے بھی ہوئے, انہوں نے جھنڈے گاڑے, پھر ان کے جھنڈوں کی بے حرمتی بھی کی گئی. بالکل. تو یہ ایک آپ کو ایک اور مزے کی بات بتا دوں کہ جب 1889 میں اس کی جو شروعات ہوئی اس کو تعمیر کرنے کی, تو آپ کو اندازہ ہے کہ 20,000 سے زائد جو ہے وہ پاناما کے جو بیچارے ورکرز ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ چیزیں ایک میموری ہے ان کی بہت ظاہری بات, انہوں نے آزادی حاصل کی, اس کے لیے انہوں نے قربانیاں دی. ایگزیکٹلی. اب یہ ہوا کہ ایک 1903 میں ایک ٹریٹی سائن ہوا تھا جس کو ہیبے بناو ویلا ٹریٹی کہتے ہیں. اس کے تحت جو اس وقت کی جو پاناما کی گورنمنٹ ہے, جب انہوں نے آزادی حاصل کی میکسیکو سے, جو ظاہر ہے کہ 1900 کا جو ایرا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے کنٹرول سارا امریکہ کو دے دیا, اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. امریکہ امپیریل پاور تھا نا, اس کی وجہ سے اب انہوں نے اس کا کنٹرول لے لیا, اور کنٹرول کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے پوری جو تجارت ہے وہ ان کے ہاتھ میں آ گئی. تو اس لیے, لیکن کیونکہ پراپرٹی تو بہرحال وہ پاناما کی پراپرٹی ہے, تو اسی لیے انہوں نے پھر جدوجہد کی بڑی, انہوں نے جو آپ نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی, اور اس کے بعد پھر پریشر بلڈ کرتے 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 بہت ہی مطلب زبردست پریشر بلڈ کیا, بہت لمبی جنگ لڑی انہوں نے 99 تک. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت زیادہ پیک پہ جب بات پہنچ گئی, وہ ایرا تھا 1960 کا, جب کیوبن میزائل کرائسس کا بھی تھا, اور پھر امریکہ جو ہے وہ ویتنام میں وہ جو پورا ایرا ہے وہ اس میں پھنس گیا. اور اس کے بعد پھر جا کے 1977 میں, یہ کریڈٹ جمی کارٹر صاحب کو جاتا ہے, 77 میں پھر انہوں نے ٹورجس کارٹر ٹریٹی سائن کیا, اور اس میں یہ کہا گیا جیسے کہ 1999 میں مکاؤ اور ہانگ کانگ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا چائنا کو. ایگریمنٹ کافی پہلے ہوا تھا. تو اسی طرح انہوں نے کنٹرول, انہوں نے لکھا معاہدے میں کہ 1999 میں ہم پورا کنٹرول ہم پاناما کو دے دیں گے, اور انہوں نے لیکن وہ بیچ میں مکر بھی گئے تھے, پھر وہ معاہدے سے ہٹ گئے تھے, پھر دوبارہ جا کے وہ آپ اس طرح امریکہ کی ویسے بھی عادت ہے کہ وہ بین الاقوامی جو معاہدے ہوتے ہیں اس پہ وہ عمل درآمد نہیں کرتا, مطلب اس کی پاسداری نہیں کرتے ہمیشہ. جیسے NF ٹریٹی ہے, انہوں نے بہت ساری ٹریٹیز ہیں, پیرس پروٹوکول ہے, اس سے بھی انہوں نے وڈرا کر لی ہے. تو یہ ان کا ایک موڈس آپرینڈی ہے, لیکن کیونکہ عوام کا بہت زیادہ پریشر تھا تو پھر انہوں نے اوکے کر دیا. پھر اس کے بعد پاناما جو ہے وہ, پاناما کی اکانومی بہت اچھی ہو گئی کیونکہ ان کو رائلٹی ملنے لگی جب کنٹرول آ گیا, اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی اکانومی کو بلڈ کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر دنیا میں نئے سینٹر آف پاورز ابھرنے لگے, اس میں چائنا ہے. تو چائنا نے جو ہے وہ, چائنا ان کے بیک یارڈ میں پہنچ گیا, ان کے پاس پیسہ ہے, ٹیکنالوجی ہے, اور انہوں نے وہ ان کا ماڈل, بزنس ماڈل جو ہے وہ امپیریل, جیسے امپیریل جاپان ہے, امپیریل یونائٹڈ اسٹیٹ یا امپیریل UK, وہ نہیں ہے. وہ تجارت کرتے ہیں, وہاں جا کے منڈیوں کو کیپچر کرتے ہیں. امریکنز کا یہ ہے کہ وہ جا کے بمباری کرتے ہیں, تباہی پھیلاتے ہیں, رجیم چینج کرتے ہیں. تو یہ ان کا ماڈل تھا, اور چائنیز کا ان کے بالکل برعکس, اور انہوں نے آ کے اپنا بزنس شروع کر دیا, اور ان کے جو ہے وہ انہوں نے نئی مارکیٹ ان کو مل گئی. اسی لیے یہ چیز اب جا کے ٹرمپ کو یہ ہضم نہیں ہو رہا. اب یہ بتائیں کہ ٹرمپ کو ہضم نہیں ہو رہی. اب ٹرمپ جو بہانہ بنا رہا ہے, جو اس نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے, ریز کیا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی جو بحری جہاز ہیں ہمارے امریکہ کے, ان سے پاناما جو ہے وہ زیادہ ٹیکس اور زیادہ جو ہے وہ کرایہ وصول کر رہا ہے, جبکہ چائنا جو ہے اس سے وہ کم وصول کر رہا ہے. پہلا اس کا یہ ایک مطالبہ ہے, یعنی کہ اس نے پوائنٹ ریز کیا ہے. دوسرا, مجھے اسی کے ساتھ ہی آپ اس کے جواب دیجئے گا کہ اتنی بڑی جو اس نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے, تو آیا اس پہ عمل درآمد بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ کینیڈا والا ہے معاملہ, چاہے گرین لینڈ والا ہے, چاہے وہ پاناما کا ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے, کتنا امپلیمنٹ کر سکتا ہے, اور کیا امپلیمنٹ بغیر طاقت کے کر سکتا ہے؟ کیونکہ طاقت کے لیے پھر ڈیپ سٹیٹ کا ساتھ ہونا ضروری ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھ دے گی اس معاملے میں یا نہیں؟ زبردست, یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے. ایک تو یہ ہے
کہ جو 3 قسم کے ان کے بلکہ 4 ہیں. پہلا تو یہ کہ وہ ان کے جو ان کے ریڈار پہ پہلا گرین لینڈ، کینیڈا، پاناما، اور انہوں نے کہا کہ گلف آف میکسیکو کا نام ہے گلف آف امریکہ. یہ تو آسانی سے ہوگا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یوز آف فورس کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، اور ایک طرف فورس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ جو ٹرمپ الیکشن سے پہلے اس کی کیمپین یہ تھی، جو ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ میں وار نہیں چاہتا، بالکل، میں اکانومی اپنا پیسہ بچاؤں گا، میں دنیا کے اندر جنگیں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا نہیں چاہتا. بالکل. تو اب اگر یہ معاملہ ہوتا ہے جو یہ بات کر رہا ہے تو اس کے لیے تو پھر ظاہری بات ہے طاقت کا استعمال اگر ہوتا ہے تو وہ جنگ کی طرف جاتا ہے معاملہ. اچھا، یہ اس کی تھوڑی سی اس سے جڑی ایک ہسٹری میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. جیسے پاناما کینال ہے نا، وہ دنیا کے 2 سمندروں کو ملاتا ہے. سملرلی جو آپ کے میڈیٹرینین سی ہے وہ، اور پھر جو انڈین اوشن ہے، وایا انڈین اوشن جا کے نہر سوئس، اور پھر جا کے اور پھر میڈیٹرینین جا کے اٹلانٹک میں وہ پھر اوپن ہوتا ہے. تو 1956 میں سوئس کینال کے اوپر بھی بہت بڑی جنگ ہوئی تھی. اچھا جی، اور اس میں فرینچ آرمی اور برٹنس ان کا کنٹرول تھا، صحیح، مشترکہ کنٹرول 1956 تک. پھر جمال عبد الناصر نے آ کے پھر سوویت یونین کی مدد سے بڑی جنگ ہونے والی تھی. پھر خروشیف نے اس کو بڑی مطلب تحمل کے ساتھ اس نے بڑی اچھی ڈپلومیسی کی، اور امریکنز نے جا کے پھر اس کو ٹھنڈا کیا. اور نہر سوئس کا کنٹرول پاناما والوں کو تو بہت انتظار کرنا پڑا، لیکن مصر نے مطلب اپنا کنٹرول جلدی لے لیا. صحیح. تو یہ جنگیں ہوئی ہے اور آئندہ بھی ہوں گی جنگیں. اب آپ کا یہ سوال تھا کہ ایک تو وہ ڈیپ سٹیٹ کیا وہ ایسا کرنے دے گی، اور اس کے علاوہ وہ تو اس کا نعرہ ہے کہ میں دائمی جنگوں سے نکال دوں گا. میں نے ہمارے جو پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ آپ نے اس کا جو ڈیزائن ہے، جو وہ سگنلز دے رہے ہیں، اس نے نشانہ بنایا ہے ساؤتھ امریکہ اور نارتھ امریکہ، اپنے بیک یارڈ کو. تو اپنے اسفیئر آف انفلوئنس کے اندر عین ممکن ہے کہ وہ ٹیسٹ ایگریمنٹ کے ساتھ اور جگہوں سے، یعنی 2 بڑی پاور ہیں اس وقت ان کے مطلب ان کے مطابق، ایک چائنا ہے اور ایک رشیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ٹیسٹ ایگریمنٹ کے ساتھ وہ اپنے آپ کو دیگر جگہوں سے ڈس انگیج کرے، اچھا، اور پھر وہ اپنے بیک یارڈ میں آئے، جس کو مونر ڈاکٹرائن کہتے ہیں، جس کا ہم نے ذکر کیا تھا. تو عین ممکن ہے کہ وہ ایسا کرے. اور پھر یہ کہ امپیریل جو پاورز ہیں، ظاہر ہے کہ وہ طاقت کے استعمال پہ بھی وہ بلیو کرتی ہیں. طاقتیں ہمیشہ رہی ہے، آج کیونکہ اب دنیا تھوڑی بہت زیادہ تبدیل ہو گئی ہے، ورنہ بھی نے آپ کو سوئس کینال کی مثال دی ہے. جنگیں ہوئی ہے اور ہوتی رہیں گی، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ اگر تو ان کا انہوں نے یہ اپنا ڈیزائن بنا لیا ہے، ان کا یہ پلان ہے کہ انہوں نے اپنے بیک یارڈ کے اندر آنا ہے، ٹیکسک ایگریمنٹ کرنا ہے، وہ اپنے آپ کو اور جگہوں سے ڈس انگیج کرنا ہے. تو پھر اس کا پھر یہ چیز دکھا کر سامنے تو اس پہ ایگزیکٹلی پھر وہ کہیں گے کہ بھائی ہم اپنے بیک یارڈ میں کر رہے ہیں، آپ کو اس سے کیا تکلیف ہے. تو ظاہر ہے کہ طاقت کا پھر کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے کہ وہ اس طرف جائے، بالکل ممکن ہے. صحیح. تو دوسری طرف اب جو اس نے یہ سٹیٹمنٹس دیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو فرانس کا، جرمنی کا، یورپی یونین کا، ان کی بڑی تنقید ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ پر. صحیح. کہ جی یہ کسی کی خود مختاری پہ کیسے انٹرفیئرنس کر سکتے ہیں، سرحدیں جو ہیں وہ ہر ملک کا، پاناما کا، گرین لینڈ کا اپنا کنٹرول ہے، تو یہ کیسے یہ کر رہے ہیں، بیان دے رہے ہیں. تو اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں، فرانس اور جرمنی کے خاص طور پر؟ معافی کے ساتھ مجھے ایسی اس لیے آ رہی ہے کہ فرانس اور جرمنی کی آپ بات کریں، وہ خود امریکی پٹھو ہیں، وہ غلام ہیں. آپ جرمنی میں تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زیادہ امریکی فوجی جو ہے وہ وہاں موجود ہیں، اور وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مطلب سانس لینے سے پہلے بھی ہے نا وہ امریکہ سے پوچھتے ہیں. مطلب یہ جو آلف شولز ہیں وہ تو پٹھو ہے، یعنی آپ اندازہ لگائے کہ امریکہ نے نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 جو رشیا سے 2 گیس پائپ لائنز، بالٹک سی کے اندر سے وہ جرمنی کو وہ گیس سپلائی ہوتی تھی، 2 پائپ لائنیں وہ امریکہ نے اڑا دی ہے. یو کے اور جو ان کی طاقتیں ہیں وہاں پہ،
جرمنی نے کچھ بھی نہیں کیا. تو یہ مجھے ہنسی آ رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ساورن نیشن ہے, امریکہ کون ہوتا ہے. تو یہ مذاق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ خود جو ہے وہ امریکی غلام ہے, وہ کیا امریکہ کو آنکھیں دکھائیں. سے جوک. ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی جو ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اور چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں. مجھے اور حافظ اختر حسین صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.